وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كما ورد في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى في سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ستون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عمارت جو ہے اس کو وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں دوسری جگہ جو وارد ہوئی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کو گرایا، جس نے اس کو چھوڑا، اس نے گویا دین کی عمارت کو گرا دیا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں قرآن کریم میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ حالانکہ ہم اگر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اللہ کو مان لیا، تو اس کے بعد تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ دن میں 5 دفعہ جو ہے نا، ہمارے پاس لائسنس جیسے ہوتا ہے تو اس کی سال بعد رینیول ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن یہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ واقعہ معراج میں ہوا، جس طرح بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، تو اس کی تفصیل نہیں ہم دیکھتے، لیکن یہ کہ کم سے کم 5 دفعہ جو ہے نماز ہم پر فرض ہے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ ہر مسلمان کو جو نماز پڑھتا ہے اس کو کم از کم یہ صورت تو آتی ہے۔ ہمارے پاس یہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایک ہی صورت آتی ہے قرآن کریم کی، یا کچھ کو قرآن ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ قرآن زیادہ بھی حافظ بھی ہیں، یہ دونوں طرف کی انتہائیں موجود ہیں۔ یہ جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں ایک جس کی 7 آیات ہیں، تو اس میں درمیانی جو آیت ہے بالکل 3 ادھر بیچ میں جو آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہاں یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے مناجات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف بندہ کرتا ہے۔ بیچ میں آگے پھر وہ یہ حصہ، اس میں اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے آیت کے بھی 2 حصے ہیں۔ پھر بعد میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ شیطان لعین جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ایک حدیث جو ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی تھے، تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور بالکل صحیح ہے یہ بات۔ اس نے جو ہے وہ شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ جیسے جنات ہیں ویسے ہی وہ انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقیں بنائی ہیں جن سے سوال جواب ہوگا، فرشتوں سے سوال جواب نہیں ہے۔ باقی تیسری مخلوق کا ہمارے پاس جو کہہ لیں، چڑیل کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں،
لیکن جو جنات ہیں انسان ہیں، دو جن کے لیے نبی بھی انسانوں میں ہیں، جنات میں نبی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ہیں اس میں شیطان بھی ہیں، جیسے انسانوں میں دونوں طرف کے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ جو بقرہ میں آتا ہے تو وہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ وہ تو انسان زمین میں خوریزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن پہ فرشتے بھی رشک کریں گے، ایسے ایسے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی شیطان لوگ ہیں۔ تو بات یہی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا۔ اب وہ ہوتا کہ نہیں نہ بھی، یہ تو سوال بڑا، یہ ایسا سوال ہے کہ بڑا آکورڈ سا سوال لگتا ہے کہ اگر اس کے ان کے دل میں جیسے ہے کہ میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، لیکن وہ انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی، آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، وہ میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ وہ مجھے وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا۔ تو انسان جو ہے وہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور پھر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ یہ سورہ ناس جو ہے آخری قرآن کی صورت ہے، تو اس میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ ہار تھکتا نہیں ہے، وہ لگاتار لگا رہا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا انسان کو، حد تک یہ کرتا ہے کہ وہ بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی کی طرف لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ نیکی کرنے ہی والا ہے، یہ نہیں چلتا تو میں اس کو چھوٹی نیکی کی طرف کر دیتا ہوں، بڑی نیکی سے جو ہے یہ محروم رہ جائے، انعام ہی ہے جیسے دیکھ لیں، تو اس میں انعام جو ہے چھوٹا انعام جو ہے اس کی ایک قسم کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا انعام، ہر ایک کی نظر بڑے انعام پر ہوتی ہے، تو بڑے انعام سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ انسان جو کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو ہے مجھے یاد کرو، کہ شیطان تمہارے ساتھ، اس کی ہم تجدید کرتے ہیں، اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، ہمارا یہ سب کو رازق بھی تو ہی ہے، ہماری سب ضرورتیں تو ہی پورے کرنے والا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو بالکل ہم جو ہے نا یہ اس میں بات اس کی شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں ہم، جب یہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد جو اذکار ہیں، تو یا اللہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں روک سکتا اگر تو دینا چاہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اگر تو دینا چاہے تو کوئی مائی کا لال، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شہنشاہ جو ہے، جتنا مرضی اس کی قوت ہے، وہ نہیں روک سکتا اگر تو دینے جائے، بلا موت کے لیے ماں مناتا، اور کوئی نہیں دے سکتا اگر تو روک رہے، پھر کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس بڑے سے بڑا کوئی ہو، ہمارے پاس تو صحابہ کرام کی بات ہے، ہمارے پاس تو اولیاء اللہ ہیں جو ان کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، تو ان سے بھی حاجت روائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں محفوظ رکھے، شرک کی تو بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اس میں یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ نماز، یہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہ اس کا یہ ہے کھولنے والی، اس کا نام مطلب ہے کھولنے والی، یہ افتتاح، اس سے جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں، لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا اس طرح، یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا بہرحال۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ عربی الفاظ جو ہوتے ہیں یہ بہت آسان ہے، مطلب یہ اگر عربی پڑھیں اس حوالے سے، کہ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اگر اردو کا مطالعہ ہے، تو ہم اس کا بیچ میں سے ہم اس کا ایک مادہ دیکھ لیتے ہیں، مادہ اس میں کون سا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، مادہ جس سے وہ لفظ بنے ہیں، وہ مادہ جب بن جاتا ہے تو پھر وہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی مطلب جو ہے نا وہ خاندان ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے قتل ہے، اب قتل کا مطلب ہے کسی کو جان سے مار دینا، تو اس میں قاتل بھی ہے، مقتول بھی ہے، مقاتلہ بھی ہے، یہ سب چیزیں بیچ میں آتی ہیں، تو اس میں سب میں وہ قتل کرنے کا ذکر ہوگا۔ تو اس میں دراصل جو لفظ ہے وہ اس میں اس کا مادہ جو ہے، اگر ہم یہ لکھتے ہیں، فاتحہ لکھتے ہیں، یہ فاتحہ لفظ ہے، اس میں ہم مادہ چن لیتے ہیں، یہ ایک فا ہے، یہ والا جو ہے، ایک تے ہے اور ایک ہے ہے، یہ اس میں دو چیزیں فالتو ہیں، ایک الف اور ایک ہے۔ اس میں ہم یہ جب لکھتے ہیں اس کو تو پھر یہ بن جاتا ہے فتح۔ فتح ہمارے پاس عام طور پہ وکٹری کو کہا جاتا ہے، لیکن فتح جو ہے، فتح یفتح، فتح اس نے کھولا عربی میں، یفتح وہ کھولتا ہے، یہ مطلب اس سے الفاظ ہیں کھولنا۔ تو یہ قرآن کا گویا کہ جیسے کتاب ہوتی ہے، کتاب سے پہلے پیش لفظ ہوتا ہے، پیش لفظ کو قرآن کی یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، وہ نہایت اہم ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار
میرا بھی یہی تھا کہ میں چھوڑ دیتا تھا، لیکن یہ وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ مقدمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کتاب سے پہلے مقدمہ ہم سمجھتے ہیں مقدمہ عدالت والا ہے، لیکن وہ کتاب سے پہلے جو چیز ہے، تقدیم قدم سے پہلے، یہ لفظ عربی کے ہیں۔ اس میں فتح جو ہے، اس سے وہ لفظ بنا ہے فاتحہ، تو یہ یعنی کہ کھولنے والی ہے قرآن کو کھولنے والی، پہلے جیسے شروع میں سابقہ پڑتا ہے، ایک مین گیٹ جیسے ہے، اس سے آگے پوری اندر جو کچھ بھی ہے، کمپاؤنڈ ہے، بلڈنگ وہ جو کچھ بھی باغ ہے، تو اس میں فتح یہ اس سے لفظ ہے فاتحہ۔ اس میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر، میں نے جو آج 2 جگہ سے پڑھا ہے قرآن، اس کا بھی ہم ابھی اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، دیکھیں گے اس کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ انا ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، جو ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے انا ھذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، للتی، جو کہ اقوم، بالکل سیدھا ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہم اگر عربی میں دیکھیں تو اس میں اردو میں تو ہوتا ہے کہ مبالغے کا صیغہ، یعنی بالکل جو آخری ہوتا ہے۔ تو اس میں اقوام جو ہے یہ قوام سے ہے، قوم ہے، قوام ہے، اس میں سب سے سیدھا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو یاد آ جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کا ترکہ وغیرہ تو نہیں تھا کوئی، آپ کے تو مطلب اولاد نہیں تھے کوئی ترکہ وغیرہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا ہمیں قرآن کو، سنت سے مراد آپ نے جو کچھ کہا اس میں یہ بھی ہے، سنت سے مراد ایک عمل بھی ہے آپ کا، وہ سنت بھی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذکر۔ ذکر تو ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا اذکار کے نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لیکن ذکر جو ہے وہ الذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، الذکر قرآن کریم کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تشریح کر کے بتا دیں۔ یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا ہمارے پاس ایک گروہ آج کل پیدا ہوا ہے، وہ گروہ بھی کام کر رہا ہے مسلمانوں میں، مسلمان لبادہ نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے بس، اس سے جو بالکل ہی ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اس کی تشریح کر کے بتائیں، اس کی تشریح کر کے بتائیں۔ اس کی ابھی یہی مثال دیکھ لیں، بہت مثالیں ہیں۔ رمضان میں ہم جب پڑھتے ہیں تو رمضان میں جب روزوں کا ذکر آتا ہے تو وہ ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَأَتِمُّوا تمام سے ہے، یعنی وَأَتِمُّوا روزے کو تمام کر دو۔ انسان کا جب تمام، کوئی کہتا ہے کہ اس کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ، اور روزے کو پورا کرو، إِلَى اللَّيْلِ، وہاں رات کا ذکر ہے، وہاں رات کا ذکر ہے۔ اگر قرآن اگر وہ کہے گا میں حدیثوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے تو کہے گا میں روزے کو تو رات کو کھولوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے علم میں یہ ہے، آپ نے فرمایا روزے کھولنے میں جلدی کرو، روزہ کھولنے میں جلدی کرو آپ، اور غروب آفتاب کے وقت، اس وقت رات نہیں ہوتی، غروب آفتاب شام کا وقت ہوتا ہے، مساء اس کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے، اور رات جو ہے وہ رات کے لیے لیل کا لفظ موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو رات کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شام کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہہ دیا کہ آپ اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھائیں، تو پھر جو ہے نا یہ تو یہ بات کہاں ہوئی کہ ہمیں، یعنی قرآن جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ حدیث کا ہم سنت اور حدیث جو ہے نا وہ اسے ہم اس کے پڑھے مطالعہ کیے بغیر، اس کو مطالعہ کیے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کہیں گے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ صرف اردو کا ترجمہ کر کے کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں قدم قدم پر جو ہے نا، بعد میں مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اور کی، مجدد ہیں جنہوں نے تجدید کی ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے نا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے سنت اور حدیث آپ کا قول جو ہے وہ موجود ہے، اس کے لیے قرآن ہمیں سمجھنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن جو جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ پڑھی ہے، آج پڑھی ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے
تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سیرت جو حدیث اور جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، یہ سمجھے ایک یونٹ بن گیا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں، اس کے بغیر وہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا سنت اور حدیث اس کا مطالعہ کرنا ہمیں ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت کی ہے۔ اب یہ یہاں جو قرآن کریم جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے، مرتبہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ سب سے اونچی چیز ہوئی۔ پھر ہمارے درمیان تو اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، یعنی کہ اس کی کوئی چیز، اس کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ تو اس میں ہم دو مقام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دلائی ہے اور ترہیب بھی دلائی ہے۔ ترغیب جو ہے وہ ترغیب جو ہے وہ مطلب جیسے کیرٹ کہتے ہیں، جیسے کہ اس کے لیے مارتا بھی ہے، جیسے والدین ہوتے ہیں بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں اور بچوں کو اس کی تربیت کے لیے اس کو مارتے بھی ہیں، دونوں چیزیں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اس سورہ یونس جو ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں، دو آیتیں، تین آیتیں موجود ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، لوگوں کو کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جو پوری آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، یہ میں بار بار ہمارے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں، اس لیے میں اس کو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ ہر ایک رسول نے پہلے کہا یا قوم، آپ قرآن کریم پڑھیں تو اس میں یا قوم کا، اے میری قوم، اے میری قوم، انہوں نے یہ کہا اے میری قوم، کیونکہ اپنی قوم، قرآن کریم میں حضرت جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا، قرآن کریم میں آتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، یعنی آپ بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے تھے اور کسی قوم کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا اور آپ کے بشیر اور نذیر بھی بنا کر بھیجا، تو آپ پوری انسانیت کے لیے ہیں، اس لیے قرآن جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے پوری انسانیت کو پوری کو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وعظ ہم سمجھتے ہیں، یہ موعظہ جو ہے نا، اس سے یہ بھی لفظ ہے موعظہ، یہ مطلب دیکھیں، اس کو بھی میں لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ آپ کو پھر یاد ہوگا، یہ موعظہ ہے، اس میں واو ہے، عین ہے اور ذا ہے، اس کو آپ لکھے ہیں تو واعظ بن جاتا ہے، جو ہم جمعے میں یہ پڑھتے ہیں بعض جگہ، واعظ و نصیحت اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ واعظ میں ہمیں تربیت کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، علیحدہ بات ہے، ہمارے پاس کئی مسجدوں میں تو صرف فرقہ کی بات ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی، بہت محدود بات ہوتی ہے، ورنہ واعظ جو ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ یہی کہ جمعے کا جو ہے وہ بنایا گیا اس لیے کہ آپ جو ہے ہفتے کے بعد لوگوں کی تربیت کریں، اس کی تربیت کریں، ورنہ اسکول کالج تو تھے ہی نہیں، مدرسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبی جو ہیں وہ تمہیں قرآن پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے پاس موعظہ آ چکی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو روگ پیدا ہوتے ہیں، یعنی دلوں میں ویسے تو تکلیف ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتی، میں اگر کہوں کہ میرے پیٹ یا میری ٹانگ میں جیسے یہ زخمی ہے تو نظر تو نہیں آتی، لیکن کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال یہ دل کے روگ جو ہیں وہ ان کو گنا جاتا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اخلاقی جو بیماریاں ہیں، روحانی جن کو کہا جائے، روحانی بیماریاں جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے شفا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ابھی بات ہوگی کہ جناب سر میں درد ہو تو فلانی آیت پڑھیں، صرف ہمارے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ آپ نے بتا دیا کہ کہاں کون سی آیت جو ہے وہ پڑھ، اس میں کون سی تاثیر ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں بن چکی ہیں بعد میں، وہ جو لوگ مطلب ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا رتبہ کچھ ہے تو کہتے ہیں بھی ایسے پڑھ لو، تو پھر لوگ جو ہے نا پھر اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمہارے پاس بعض آ چکا ہے، اور تمہارے پاس جو دلوں میں روگ پیدا ہو چکے ان کے لیے دوا آ چکی ہے، یہ جو ہے اس کی دوا ہے، جو جب اس کا مطالعہ کرے گا، یہ نہیں کہ تلاوت کرتا رہے تو اس کی روگ دور ہو جائے، اس کے لیے یہی ہے کہ تلاوت کرے گا، اس کا مطلب سمجھے گا، وہاں پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے، آپ نے بتایا جو جس نے قرآن کے منع کرنے کو اور کرنے کو جس نے اس کے بارے نہیں کہا
اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھ لیں ہمارے حکمران جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ سود جو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن وہ سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ہمارے سود کے بعد ہماری معیشت نہیں چلتی، ان کا یہ ایمان نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتے ہیں، نام جو مرضی ہو، جیسا وہ اسلامی نام ہو، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن یہ قرآن پر ایمان نہیں اس درجے کا کہ اس کے لیے قرآن کے لیے وہ چھوڑ دیں، کہیں کہ بس اللہ پر توکل کر کے، اور وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق جو ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے لگا دی، ان کا ایمان تھا، تو انہوں نے وہ جو نمرود کی جو آگ جلائی ہوئی تھی اس میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، تو عقل سوچے کہ یار یہ آگ ہے اور جلا دے کے لیکن نہیں، یہ ان کا تھا۔ وہ کہتے چھوڑ دیں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے۔ تو ہمارے جو ہے نا دیکھا جائے تو بہت ہمارے یہی ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے اوامر اور نواہی کے متعلق اس کے مطابق نہیں چلے گا، اس کا وہ ایمان نہیں ہے اس قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت دے ہمیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمومنین۔ رحمت یہ نہیں کہ اس کے پاس گاڑیاں آ جائیں گی اور اس کے پاس زندگی بہت آسودہ ہو جائے گی، رحمت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کو لیے سکون ہوگا۔ اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں پڑھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس میں دلوں کا اطمینان ہے، تو اس میں بھی ہدایت بھی ہوگی، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو اطمینان بھی ہوگا، اس کے لیے اطمینان ہوگا، اس کے رحمت ہوگی اس کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل سے یہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ بات یہ بھی آپ یہ ہم جو ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم اس کا رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب نکلتے ہیں جب کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اس کے ساتھ کئی لوگ رحمت بھی لگاتے ہیں۔ فضل اور رحمت دوسری چیز ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور جب نکلتے ہیں تو فضل اس کو کہا جو دنیا میں جیسے اس کا سے ہوتا ہے کہ جب سورہ جمعہ کا جہاں بیان ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ نماز ہو جاتی ہے وہ زمین جاؤ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ اللہ کا فضل کہا ہے اس کو۔ تو ہمارے پاس کئی کہتے ہیں فضل اور رحمت بھی، اللہ میں نہیں اعوذ کا اسألک کا من فضلک کا ورحمتک بھی لگاتے ہیں، وہاں رحمت نہیں ہے۔ رحمت جب مسجد میں ہم جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں رحمت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کریں گے تو رحمت ہے، لیکن یہ ترتیب وہ ہے فرض۔ تو بہدم و رحمت للمومنین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمومنین، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ بتا دیا کہ مومنین وہی بات ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر قرآن رحمت ہے، جو ایمان نہیں ہے تو پھر وہ رحمت نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ تو ہے، اور آگے جو ہے قل بفضل اللہ، یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ بھی ہم اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو بس یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے خوشیاں منائیں۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا، کہیں بھی یہ نہیں کہا، اس کی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اور یہ پٹاخے چھوڑو فلانا کام کرو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واحد مقام ہے جہاں کہا کہ فلیفرحوا، پس کے لیے خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، آیت کے یہ جو ٹکڑا ہے، یہ میں کہہ رہا تھا اس کو ہم سوچیں، وہ پہلے حصہ تو جو کچھ ہے قرآن کا ہر لفظ ہے اس کے لیے کہ ہم اس کو سوچیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، آپ اخبار میں پڑھیں تو ہوتا کہ جناب وہ فلاں کے پاس وہ فلاں ایک چیز ہے، اس کے پاس وہ اینٹیک ہے، وہ اتنے لاکھ ڈالر میں اس کو نیلام ہوا ہے، وہ بے قدر بے قیمت سی چیز ہوتی ہے۔ یہ فلاں آدمی کے استعمال میں صحیح وہ اتنے لاکھ میں فروخت ہوا ہے، وہ کیا ہے، اینٹیک ہے، تو یہ اس میں لیے لوگ جو ہے وہ پیسہ خرچتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، سب دنیا کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف، اور یہ قرآن کریم جو ہے نا وہ ایک طرف، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اس کا بہرحال موقع نہیں ہے اس میں۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ترغیب کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیا ہوا خیر مما یجمعون کہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہم دوسرا دیکھ رہے ہیں، یہ دوسرے مقام کا ہم دیکھتے ہیں، یہ مطالعہ کرتے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست مقام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جس نے میرے اس ذکر سے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو ذکر کہا ہے، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے اس ذکر سے اعراض کیا۔ اعراض جو ہے نا، یہ لفظ ایسا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، عام طور پر آج کل موبائل میں بھی یا ہم بولتے ہیں، یہ لفظ بھی بولتے ہیں، ایک اگنور کا لفظ بولتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کو کمپیوٹر میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور ایک اوائڈ ہوتا ہے، اوائڈ ہم عام طور پہ بولتے ہیں۔ اوائڈ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کوئی تکلیف دہ چیز یا جیسے بھی ہو اس سے بچنا۔ لیکن اعراض اگنور جو ہوتا ہے وہ کیسے، جس کو مطلب ہے بھلا دینا، جیسے بالکل اس پہ غور نہیں کرنا، یعنی اگنور کیسے میسج ہے جی، ہاں جی، نظر انداز کرنا، بالکل جی۔ تو وہ اس کا یہ مطلب یہ ہے، اس کو یعنی کوئی وقت نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں دیکھیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے سے کہہ رہا ہوں، اب کوئی بچہ نادان ہے تو اس کو تو والد اس کا بہت قیمتی چیز لا کر دیتا ہے، بچے کو تو پتہ نہیں ہے، اب بچے کو پتہ نہیں ہے تو وہ اس کو چیز کو ویسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہے تو وہ کہے گا کہ والد کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے مجھے میرے لیے اتنے پیسے کیے اور میرے لیے بہترین یہ چیز لا کر مجھے دی، وہ اس کا شکر گزار ہوگا۔ ہمارا معاملہ دوسرا ہے، ہم نادان ہیں، ہمیں قرآن کو جو ہے نا وہ اگنور کر رہے ہیں، بالکل ہم اس کو اس طرف اس کا نہیں دے رہے۔ ممن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ایسا رویہ کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی۔ ابھی دیکھیں نا، والد تو کہے گا کبھی میں نے دیکھو نا، میں نے چیز تم نے ایسے اس کو پھینک دیا، اس پہ کباڑ میں پھینک دیا، یہ ایسے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کے سب سے پہلے سزا کے طور پر اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، معیشت اس کی تنگ ہو جائے گی، روٹی کا مانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ہی بیان کر رہا ہوں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، تو ہم یہ 9 بہن بھائی تھے، ہمارے والد صاحب ایک وقت تھا ہمارے والد صاحب اکیلے ہی کام کرتے، ہم سب کچھ جناب وہ سب ہمارا کام چلتا تھا۔ تو آج کل جو 9 کے 9 افراد کام کر رہے ہیں، جب بھی گزارا نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو تم دیکھو کہ کس چیز کا تمہیں کرنے کو کہا گیا، جس چیز کو تمہیں چھوڑنے کو کہا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی اتنا مانیں گے اتنا نہیں مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سے پھر وہیں آگے ہم اعراض نہیں کر رہے، ہم وہاں اور کر رہے ہیں، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے، تو تم جب میں سے ایسا کرے اس کے سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ مار نہیں دے گا، ہمیں ذلیل کر کے زندہ رکھے گا، اور آخرت میں شدید ترین عذاب جو ہے وہ انتظار ایسے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں قرآن کے جو ہے وہ آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جتنی بھی ہو گئی پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو کریں گے بات آگے۔ اس میں بات یہ ہے، اس میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نظر انداز کرے گا میرے ذکر کو اس کی ہم روزی تنگ کر دیں گے۔ اور آگے جو بات ہے یہ کوئی کسی کی ایسی بات نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ میں ڈراوا کو دینا کوئی ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ناشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور ہم اس کو دنیا میں اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس کو دنیا میں ونحشر یوم القیامت اعمیٰ، ہم اس کو دنیا میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ آگے کیا کہے گا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا، یہ کیا بات ہوئی، میں تو وقت کن تو بصیرہ، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، بالکل ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ قیامت کے دن کی بات ہوگی کہ وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، جب اٹھائے گا، میں نے کہا نا اٹھائے گا، جب اس کی ہوگا، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا، تو کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا،
تو میں تو دیکھتا تھا بھیا کو اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک آتتک آیاتنا، کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تمہارے پاس، اور تم نے کیا کیا؟ فنسیتھا، تم ان کو بھول گئے۔ بھول کیا گئے؟ ہم وہ قرآن کے جو فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، یعنی قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، بہت طاعت سے اس کا بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے آگے جو ہے وہ یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے قرآن کے حقوق کیا ہیں پر، یہ اتنی بڑی چیز جو ہمیں ملی، اس کے قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے اگلی دفعہ، کہ یہ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تم ان کو بھول گئے، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ اب دیکھیں انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اس قرآن کو جو پڑھ کے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے جناب بڑا ہمیں انشراح حاصل ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنا پڑھ لیا، اب اس آیت پر سے گزر جاتے ہیں، اس آیت پر سے گزرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں غیظ و غضب کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا میں، اور پھر انسان کہے گا تو کہے گا تو نے تو ایسے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا جاؤ پھر، آج تو میں تجھے اندھا کر دیا، اب تامک تو یہ مارتا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے جو ہے حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب آپ بھی دوسرے آپ تشریف لائیں تو آگے ہم یہ دیکھیں گے، بہت اہم موضوع ہے، اس کے لیے ہم اس کو یہ پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں تاکہ ہم اس سزا سے بچ چکیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہیں وہ بھی حاصل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں کوئی ہینڈ بل ہیں میرے پاس، تو آپ ان کا